یہ تین سبق ایسے ہیں جو کربلا کے میدان سے ہم تمام لوگوں کو حاصل ہو رہے ہیں۔ پہلا سبق ہے کہ ظالم کے آگے کبھی بھی گھٹنے مت ٹیکنا۔ دوسرا سبق کہ صبر کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ اور تیسرا سبق کہ لوگوں اگر جان دینے کی باری آ جائے تو حضرت امام حسین بیان فرماتے ہیں کہ جان بھی دے دینا مصطفیٰ کے دین کی خاطر۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، میں آپ تمام لوگوں کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ تمام لوگ مجھے بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں اور ہماری سبھی ویڈیوز کو آپ تمام لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کو پیار بھی دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ تمام لوگوں نے تھمبنیل کو دیکھ لیا ہوگا اور ٹائٹل آپ لوگ اگر پڑھ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کربلا سے ہم تمام لوگوں کو سبق مل رہے ہیں۔ کتنے سبق؟ 3 سبق۔ اب وہ 3 سبق کون کون سے ہیں؟ اور میں کہتا ہوں کہ یہ 3 سبق کربلا سے ملنے والے ایسے ہیں کہ جو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بندہ مومن کامل ہی اس وقت بنتا ہے جب یہ تینوں سبق ہماری زندگی کے اندر، ہماری اخلاق کے اندر، ہمارے کردار کے اندر، ہمارے انداز کے اندر اترے ہوئے ہوں۔ اب یہ 3 سبق کون کون سے ہیں میں آپ لوگوں کو بتائی دیتا ہوں۔ پہلا سبق جو حضرت امام حسین نے میدان کربلا سے دیا، پیغام حسین کیا ہے؟ پہلا کون سا ہے؟ پہلا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ ظالم کے آگے کبھی بھی اپنے گھٹنے مت ٹیکو، کبھی بھی اپنا سر مت جھکاؤ۔ ظالم کے آگے حضرت امام حسین نے میدان کربلا سے یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں جو ظالم ہیں ان کے آگے، ان کی واہ کے چکر میں، اپنے آپ کی زندگی کو بچانے کے چکر میں، اپنی عزتوں کو برقرار رکھنے کے چکر میں، تھوڑے سے مقام کے چکر میں آپ تمام لوگ اپنے گھٹنے کسی ظالم کے آگے مت ٹیکنا، اپنے سر کو کسی ظالم کے آگے مت جھکا دینا۔ آج دیکھا جاتا ہے لوگ پیسے کے لالچ میں آ کر کے کبھی کسی پردھان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ گاؤں کے حالات ایسے، کبھی کسی پردھان کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی دوسرے پردھان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اسی طریقے سے گاؤں کے اندر اگر 10 لوگ پردھانی لڑ رہے ہوں تو وہ ایک ہی بندہ پوری رات میں کبھی ان کے پاس جائے گا، کبھی دوسرے کونے پہ جائے گا، کبھی تیسرے پردھان کے پاس جائے گا۔ اسی طریقے سے چکر لگاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ تاکہ 1 لاکھ مجھے یہاں سے ملے، 2 لاکھ مجھے وہاں سے ملے، 3 لاکھ مجھے وہاں سے ملے۔ اسی طریقے سے کبھی کھانے کے چکر میں، کبھی پیسے کے لالچ میں آ کر کے بندہ ادھر ادھر بھاگتا ہے۔ اور یہ جو مال ہے نا، مال یہ بڑے اچھے اچھوں کو پگھلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن حضرت امام حسین بیان فرماتے لوگوں جو ظالم ہیں ان ظالموں کے آگے کبھی بھی اپنے گھٹنے مت ٹیکنا، کبھی بھی اپنے سر کو مت جھکانا۔ اور حضور خواجہ غریب نواز میرے حسین کے تعلق سے فرماتے ہیں سرداد نداد دست در دست یزید۔ میرے حسین نے سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ اے لوگوں، حق بات تو یہ ہے کہ کلمہ شہادت کی بنیاد ہے میرا حسین۔ یہ حضرت امام حسین نے پیغام دیا لوگوں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم کے آگے کبھی بھی اپنے سر کو مت جھکانا۔ دوسرا سبق جو حضرت امام حسین نے میدان کربلا سے ہم تمام لوگوں کو دیا ہے وہ دوسرا سبق ہے کہ اگر اولاد، اپنا مال، اپنی جان اگر قربان کرنی پڑ جائے تو اپنی جان کو بنا کسی جھجک کے آپ تمام لوگ قربان کر دینا۔ حضرت امام حسین نے یہ سبق دیا۔ حضرت علی اکبر جو 18 سال کے ہیں، حضرت علی اصغر جو ابھی 6 ماہ کے ہیں، حضرت غازی عباس جیسا بھائی، حضرت سکینہ کی آہ و بکا، حضرت زینب کا رونا، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے حسین نے وہاں پہ دیکھی، لیکن اس کے بعد بھی صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد بھی ان تمام کو قربان کر دیا۔ غازی عباس کو قربان کیا، حبیب ابن مظاہر جو 55 کے ان کے دوست تھے حضرت امام حسین کے، ان کو قربان کر دیا۔ اور حضرت علی اصغر جو ابھی 6 ماہ کے تھے ان کو قربان کر دیا۔ حضرت علی اکبر جو 18 سال کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر کو قربان کر دیا، اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ حضرت امام حسین نے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اور جب قربان کی تھی نا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا اللہ میں نے سب کچھ قربان کر دیا تیری بارگاہ میں، اب تو مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ تو بارگاہ خدا بندی سے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جس کی جرأت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اور تیسرا سبق جو میدان کربلا سے ہم تمام لوگوں کو حاصل ہوتا ہے وہ ہے صبر اور استقامت. حضرت امام حسین نے حضرت علی اکبر کی پیاس دیکھی، حضرت علی اصغر کی پیاس دیکھی، غازی عباس کو دیکھا. اس کے علاوہ بہت سارے جانثار تھے، بہت سارے محبوبین تھے جن تمام کو حضرت امام حسین نے وہاں پہ دیکھا. حضرت حبیب ابن مظاہر جن کی کہ عمر 70 اور 75 کے درمیان کی بتائی جاتی ہے، ان کی پیاس کو بھی دیکھا. حضرت امام حسین نے ان کو بھی دیکھا، لیکن اس کے بعد بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا میرے حسین نے. اور یار اس سے بڑا صبر کیا ہوگا ایک باپ کے لیے کہ جس نے حضرت سکینہ کے ہاتھ میں وہ پانی کا ایک کٹورا جو کہ خالی ہے، اور پانی کے لیے حضرت سکینہ کبھی حضرت غازی عباس کے خیمے میں جاتی، کبھی حضرت زینب کے خیمے میں جا رہی تھی، کبھی کسی کے خیمے میں جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ لوگوں میرے بھائی علی اصغر کے لیے پانی دے دو. یار ایک باپ کے دل پر کیا بیتی ہوگی اس وقت. حضرت امام حسین نے وہاں صبر اور استقامت کی، حضرت امام حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. تو یہ تین سبق ایسے ہیں جو کربلا کے میدان سے ہم تمام لوگوں کو حاصل ہو رہے ہیں. پہلا سبق ہے کہ ظالم کے آگے کبھی بھی گھٹنے مت ٹیکنا. دوسرا سبق کہ صبر کا دامن کبھی مت چھوڑنا. اور تیسرا سبق کہ لوگوں اگر جان دینے کی باری آ جائے تو حضرت امام حسین بیان فرماتے ہیں کہ جان بھی دے دینا مصطفیٰ کے دین کی خاطر. اور یار ہمارا رکھا ہی کیا ہے اس دنیا کے اندر. حضور سید سرکار اعلیٰ حضرت تو بیان فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. اور اے میرے آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اگر ویڈیو ذرا سی بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں. اور جتنا ہو سکے یہ پیغام حسین ہے، یہ ویڈیو نہیں ہے، اس کو صرف ویڈیو کی حیثیت سے مت دیکھنا، یہ پیغام حسین ہے، حضرت امام حسین کا پیغام ہے جو کربلا کے میدان سے میرے حسین نے دیا ہے. تو اس پیغام حسین کو آپ تمام لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اگر آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے صرف ایک بندے نے بھی اگر ان باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی کامیاب، اس عمل کرنے والے کی زندگی بھی کامیاب، اور ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی.